میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم نمبر 2 نعت کی ایکسرسائز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی سکرین پر نظم نعت کی ایکسرسائز آ چکی ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، آپ کو بتاتا چلوں کہ مختصر سوالات کے جوابات پر الگ سے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کا لنک موجود ہے۔ آپ ان ویڈیوز سے مختصر سوالات کے جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سوال نمبر 2 نظم کا خلاصہ ہم سے پوچھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، نظم کے خلاصہ جات پر بھی الگ سے ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے یا آئی بٹن میں دیے گئے لنک سے نظم کا خلاصہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر باقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 3 جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلا جو ملٹیپل چوائس کویشچن ہے یا کثیر الانتخابی سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے، یعنی یہ نعت کس شاعر نے لکھی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ نعت احسان دانش نے لکھی ہے۔ اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا کیا پیغام ہے۔ متن ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو لکھی ہوئی نظم ہے اس کے مطابق محبوب پروردگار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے۔ عزیز طلبہ، اصول محبت ہے پیغام جس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا۔ عزیز طلبہ، نظم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یعنی انسان کو انسان کی پہچان ہوگی، حقوق و فرائض کا پتہ چلے گا۔ اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید یعنی خوشخبری کیوں دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید اس لیے دی گئی ہے کیونکہ ایک خضر صدق راہ گزار کی آمد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال ملاحظہ کیجئے کہ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے نظم کے الفاظ کو دیکھنا ہے۔ نظم میں کہا گیا ہے کہ کبھی نہیں بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، ٹھیک ہے۔ باقی سوالات بھی، باقی جوابات بھی درست ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو نظم کا متن ہے اوپر ہم سے کہا گیا ہے کہ متن کی روشنی میں آپ نے درست جواب دینا ہے، تو ہم متن کو دیکھیں گے کہ نظم کے متن کے اندر کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو نظم کے متن کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 4 ملاحظہ کیجئے۔ سوال نمبر 4 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ عزیز طلبہ، پچھلی نظم میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اعراب کا سوال یہ MCQs میں آئے گا۔ 4 الفاظ یعنی ایک ہی لفظ 4 بار لکھا جائے گا اور اس پر زبر زیر مختلف طرح کے ہوں گے، تو آپ اس میں سے پہچان کریں گے کہ کون سے اعراب یعنی کس لفظ پر زبر زیر درست لگائے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا لفظ ہے عالم۔ عالم لفظ بھی درست ہے، عالم بھی درست ہے۔ عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا، اسکالر، اور عالم کا مطلب ہے جہان، لیکن اس نظم کے اندر لفظ عالم استعمال ہوا ہے، لہذا لام کے اوپر ہم زبر لکھیں گے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے سکون۔ سین پر یاد رہے کہ ہم پیش لگائیں گے، اس کو سکون نہیں پڑھیں گے، سکون پڑھیں گے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے عرفان۔ عین کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ اسی طرح اگلا لفظ محبت۔ میم پر زبر لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کو محبت لکھتے یا محبت پڑھتے ہیں وہ دراصل غلطی پر ہیں، لہٰذا لفظ میم پر حرف میم پر زبر لگائیں گے۔ اسی طرح آخری لفظ ہے منزل۔ میم پر زبر، نون ساکن، زے کے نیچے ہم زیر لگائیں گے اور لام پر ہم سکون یا جزم لگائیں گے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 5 ملاحظہ کیجئے کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہمیں دیا گیا ہے
غم گسار، اس کا جملہ ہم یوں بنائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات نہایت غم گسار تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار شخص تھے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے قرار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کے دلوں کو قرار ملا۔ اگلا لفظ یقین، مجھے یقین ہے کہ مشکل وقت میں تم میری مدد کرو گے۔ اگلا لفظ ہے پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ اور عزیز طلبہ، آخری لفظ ہے ذی وقار، اس کا جملہ ہم یہ بنائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ذی وقار ہیں۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 6 ملاحظہ کیجئے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ پہلا لفظ جس کا ہمیں معنی لکھنے کے لیے کہا گیا ہے اصول۔ اصول کا مطلب ہے قانون، طریقہ یا دستور۔ اگلا لفظ ہے اعتبار، اس کا مطلب ہے یقین یا بھروسہ۔ اگلا لفظ چراغ، اس کا معنی ہم لکھ سکتے ہیں شمع اور یا دیا۔ اسی سے اگلا لفظ ہے عرفان، اور عرفان کا مطلب ہے آشنائی یا پہچان یا تعارف۔ اور آخری لفظ ہے راہگزار، جس کا مطلب ہے مسافر یا راستہ عبور کرنے والا۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 7 ملاحظہ کیجئے کہ مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ عزیز طلبہ، پہلا مصرع ملاحظہ کیجئے، بجھے گا نہ جس کا ڈیش محبت، تو اس خالی جگہ میں ہم لگائیں گے چراغ، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت۔ اگلا مصرع ملاحظہ کیجئے، ڈیش ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے، اس میں ہم لکھیں گے سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے۔ اگلے مصرعے میں ہم لکھیں گے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اور اگلے مصرعے میں ہم لکھیں گے زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ عزیز طلبہ، آئیے اگلے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ملاحظہ کیجئے، نعت کے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ عزیز طلبہ، پہلا لفظ ہے امدادگار، اس کا تعلق ہے غم گسار کے ساتھ۔ اصول محبت کا تعلق ہے پیغام کے ساتھ۔ یقین کا تعلق ہے اعتبار کے ساتھ، اور خضر کا تعلق ہے راہگزار کے ساتھ، اور انسان کا تعلق ہے عرفان کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نظم کی ایکسرسائز مکمل ہو چکی ہے۔ آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ اسباب کی ایکسرسائز میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔